السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا عمیر۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی زندگی بسر کرنے کے انداز کو ڈرامائی انداز میں بدل رہے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری تبدیلیاں عارضی ہوں گی، لیکن تاریخ میں بیماریوں کے بڑے طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ خاندانوں کے زوال سے نوآبادیاتی نظام میں اضافے اور یہاں تک کہ آب و ہوا میں بھی 14ویں صدی کی بلیک ڈیتھ اور مغربی یورپ کا عروج۔ 1350 میں یورپ میں پھیلنے والے طاعون کا پیمانہ خوفناک تھا، جس نے آبادی کے تقریباً 1/3 حصے کو ختم کر دیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ببونک طاعون نے مرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد کا تعلق کسان طبقے سے تھا، جس کے باعث زمینداروں کے لیے مزدوروں کی قلت پیدا ہو گئی۔ دوستوں، آج ہم اسی طرح 5 ایسی بیماریوں کا ذکر کریں گے جو کہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ بھیانک تھیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دشت جنون سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ امریکہ میں چیچک کی ہلاکتیں اور موسمیاتی تبدیلی۔ امریکہ کی 15ویں صدی کے آخر میں نوآبادیات نے اتنے لوگوں کو ہلاک کیا جو شاید دنیا کی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کا باعث بنا ہو۔ برطانیہ میں یونیورسٹی کالج لندن کے سائنسدانوں کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یورپی توسیع کے نتیجے میں اس خطے کی آبادی 100 سال میں صرف 5 یا 6 ملین رہ گئی ہے۔ ان میں سے بہت سی اموات نوآبادیاتی نظام کے علم برداروں کی طرف سے متعارف کروائی جانے والی بیماریوں کی وجہ سے ہوئیں۔ سب سے بڑا قاتل چیچک تھا۔ دیگر مہلک بیماریوں میں خسرہ، انفلوئنزا، بوونک طاعون، ملیریا، ڈفتیریا، ٹائفس اور ہیضہ شامل تھے، لیکن اس خطے میں جانوں کو تباہ کن نقصان اور خوفناک انسانی مصائب کے علاوہ پوری دنیا کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ زندہ رہ جانے والے کم افراد کی تعداد کے باعث کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی زمین کم ہو گئی اور جنگلات میں تبدیل ہونے لگی۔ فرانس یا کینیا جتنا بڑا خطہ جو کہ تقریباً 5,60,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، تبدیل ہو گیا۔ پودوں اور درختوں کی اس زبردست نشو و نما کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں کمی واقع ہوئی اور اسی وجہ سے دنیا کے بڑے حصوں میں درجہ حرارت بھی گر گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی بڑے آتش فشاں پھٹے اور شمسی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے ایک ایسا عرصہ شروع ہوا جسے لٹل آئس ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک یورپ تھا، جسے فصلوں میں شدید نقصان اور قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ بات کرتے ہیں زرد بخار اور ہیٹی کی فرانس کے خلاف بغاوت۔ ہیٹی میں پھیلنے والی وبا سے فرانس کو شمالی امریکہ سے باہر نکلنے میں مدد ملی اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے سائز اور طاقت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1801 میں یورپی سامراجی طاقتوں کے خلاف غلاموں کی طرف سے ہونے والی بغاوت کی تحریک کے بعد ٹوسالوں میں یکتے یوں نے فرانس کے تعاون سے اپنی حکومت قائم کی۔ بعد ازاں فرانسیسی لیڈر نیپولین پارٹ نے اسے زندگی بھر کے لیے گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور اسے دباؤ کی غرض سے ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میدان جنگ میں کم از کم وہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ اگرچہ زرد بخار کا اثر تباہ کن تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 فوجی افسر، ڈاکٹر اور ملاح ہلاک ہو گئے تھے اور صرف 3,000 مرد زندہ فرانس لوٹے تھے۔ افریقہ سے پھوٹنے والی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی افواج میں کوئی قدرتی مدافعت موجود نہیں تھی۔ اپنی فوجوں کی شکست اور بدنظمی دیکھ کر نیپولین نے نہ صرف ہیٹی بلکہ شمالی امریکہ میں فرانس کے نوآبادیاتی عزائم کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ان کی فوج کے ہیٹی بغاوت کو کچلنے کے ناکام مشن کے آغاز کے صرف 2 سال بعد فرانس کے رہنما نے 2.1 ملین مربع کلومیٹر اراضی امریکی حکومت کو بیچ ڈالی، جسے لویز بانا پرچیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فروخت کے بعد ملک کا سائز دگنا بڑھ گیا تھا۔ افریقہ میں پائے جانے والے جانوروں کا طاعون اور افریقہ میں نوآبادیاتی توسیع۔
جانوروں کو متاثر کرنے والی ایک مہلک بیماری نے افریقہ میں یورپ کے نوآبادیات کو تیز کرنے میں مدد فراہم کی۔ یہ کوئی وبا نہیں تھی جس نے لوگوں کو براہ راست ہلاک کیا، بلکہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے جانوروں کو مار ڈالا۔ 1888 سے 1857 کے درمیان رینڈر پیسٹ وائرس، جسے مویشیوں کے طاعون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، افریقی مویشیوں کو 90% تک ہلاک کیا۔ یہ ہلاکتیں افریقہ، مغربی افریقہ اور جنوب مغربی افریقہ کے ہورن کے کمیونٹیز میں ہوئیں، جہاں اس نے تباہی مچا دی۔ مویشیوں کے نقصان سے افلاس، معاشرے میں خرابی اور مہاجرین کے فرار ہونے کے کئی واقعات سامنے آئے۔ یہاں تک کہ فصلوں کے اگانے والے علاقوں پر بھی اثر پڑا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے زمین پر ہل چلانے کے لیے بیلوں پر انحصار کیا۔ اس بیماری کی وجہ سے افراتفری کے باعث یورپی ممالک کو 19ویں صدی کے آخر میں افریقہ کی بڑی آبادیاں آباد کرنا آسان ہو گیا۔ ان کے منصوبے رینڈر پیسٹ یا جانوروں کے طاعون کی وبا پھوٹنے سے چند سال قبل شروع ہوا تھا۔ 1884 سے 1885 میں برلن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، بیلجیم اور اٹلی سمیت یورپ کے 14 ممالک نے افریقی علاقے پر اپنی دعاؤں پر بات چیت کی، جس کو باقاعدہ شکل دے کر نقشہ سازی کر دی گئی۔ براعظم پر اس کا اثر زلزلہ خیز تھا۔ چین میں طاعون اور منگ خاندان کا زوال۔ منگ خاندان نے تقریباً 3 صدیوں تک چین پر حکومت کی۔ اس دوران اس نے مشرقی ایشیا کے ایک وسیع حصے پر بہت بڑا ثقافتی اور سیاسی اثر و رسوخ قائم کیا، لیکن طاعون کی وبا کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ کن انجام تک پہنچا۔ 1641 میں ایک وبا شمالی چین پہنچی، جس سے کچھ علاقوں میں 20 سے 40% کے درمیان آبادی ہلاک ہو گئی۔ طاعون اس وقت پھیلا جب خشک سالی اور ٹڈی دل کا بھی سامنا تھا۔ کھیتوں میں فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے وبا سے مرنے والے افراد کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بحران شاید بوبونک طاعون اور ملیریا کے امتزاج کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شمال سے آنے والے حملہ اور اپنے ساتھ لائے ہوں، جو بالآخر عظیم منگ خاندان کو ختم کرنے کا سبب بنی۔ ڈاکوؤں کے حملوں کے بعد منگ راج کی طرف سے منچوریا کی جانب سے منظم یلغار ہوئی، جس نے بعد میں منگ خاندان کی جگہ لے لی اور اپنی وہ سلطنت قائم کر لی جو صدیوں تک جاری رہی۔ اس وقت کی منگ قیادت میں بہت سے ایسے معاملات تھے جن میں بدعنوانی اور قحط بھی شامل تھا، لیکن یہ مہلک بیماری ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بنی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل دشت جنون کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔